هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله محيط بالكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منافقین کی خباثتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب پیغمبر کے ایمان کو معیار حق بنا کر بطور نمونہ پیش کیا اور منافقین سے کہا گیا کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح ایمان نبی کے یہ مخلص صحابہ لے کے آئے ہیں۔ ان کی طرف سے صحابہ پہ طنز کیا گیا کہ ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح یہ بیوقوف لے کے آئے ہیں، تو قرآن نے ان کا دفاع کیا کہ یہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تو تم ہو اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کا ذکر بھی کیا کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کی یقین دہانی کراتے ہیں، اور جب اپنے ان مشرک سرداروں اور اپنے ان مشرک دوستوں کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ تمہاری اتنی جرت کہاں کہ تم میرے نبی سے مذاق کرو یا میرے نبی کے صحابہ سے مذاق کرو۔ اصل میں اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے، جب اس کا عذاب آتا ہے جی، پھر انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا تھا۔ یہاں ان کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مثلہم
ان بے ایمانوں کی، منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے استوقد نارا، آگ جلائی روشنی کے لیے، گٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کے لیے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، ارد گرد کے ماحول کو، آگ جلتی ہے تو ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، جب اس نے روشن کر دیا جی تو ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا، ختم کر دیا جی، اللہ نے بجھا دیا بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ پاتے، دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، سمن، بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ لوٹ کر واپس سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اور سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی ایک آدمی روشنی کے لیے آگ جلاتا ہے تو آگ جب ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتی ہے تو ایک خوبصورتی کی فضا، اطمینان کی فضا جی، راستے کا تعین ہونے والا ہوتا ہے، اور جب وہ روشنی کے ساتھ ارد گرد کا ماحول روشن ہو اور وہ استفادہ حاصل کرنے ہی والا ہو تو روشنی بجھ جائے، روشنی بجھ جائے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس استوقد نعرہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ وہ آگ جلانے والا شخص، وہ روشنی پھیلانے والا شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جہالت، کفر اور شرک کے اندھیروں میں حق کا دیپ جلایا ہے، لا الہ الا اللہ کی شمع روشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ شمع روشن ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی زبانوں سے کلمہ پڑھا، اور ظاہراً منافقین نے کلمہ تو پڑھا نا، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے۔ اب جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو وہ ارد گرد کا جو ماحول تھا اندر کا وہ روشن ہونے ہی والا تھا کہ وہ دل نے اس کی تصدیق نہیں کی تو وہ پھر اندھیروں میں ڈوب گئے۔ نہیں سمجھے؟ ایمان اللہ کے ہاں قبول کب ہوتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان جب اس کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ زبان کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، کوئی غم دور کرنے والا نہیں، کوئی میری سور و پکار سننے والا نہیں، تو دل اس کی تصدیق کر دے تو یہی مسلمان، یہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ اب زبان سے جب پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ تو ایک شمع، چنگاری نکلتی تھی، شمع روشن ہوتی تھی۔ اب جب وہ شمع روشن ہو تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ سارا ماحول روشن ہوگا۔ اب روشنی تو ہوتی تھی لا الہ الا اللہ کہنے سے، اب اس روشنی سے فائدہ تو تب ہوتا جب دل بھی اس کی تصدیق کرتا تو سارا ماحول روشن ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ دل چونکہ تصدیق نہیں کرتا تھا، اندر کفر کی غلاظتیں بھری ہوئی تھی، وہ نکلتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا۔ جب سلب کر لیا تو بار بار انہوں نے جھٹلایا تو ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگ گئی، مہر لگ گئی۔ یاد رکھیے گا، کافر کو، جو عام کافر ہے، اسے پھر ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، جو منافق ہوتا ہے نا اسے بہت کم ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔
کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر غداری کر رہا ہوتا۔ غدار کی سزا موت ہی ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے، اپنے آپ سے غداری کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، سمجھ آئیے مثال۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی سی مثال ہے، کس شخص کی؟ استوقد نارا، جس نے جلائی آگ روشنی کے لیے، راستے کا تعین کرنے کے لیے۔ فلما اضاءت ما حولہ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دے، آگ سے روشن ہو جائے، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ بجھا دے ان کی روشنی کو، جی ہاں اللہ بجھا دے ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، چھوڑ دے انہیں اسی اندھیروں میں، لا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ صُمٌّ، بہرے ہیں، کانوں پر مہر جباریت لگ گئی ہے، کان ہیں تو صحیح لیکن حق سن نہیں سکتے۔ بکمن، گونگے ہیں، زبانیں ہیں تو صحیح لیکن حق بول نہیں سکتی۔ اسی طرح فرمایا عمیون، اندھے ہیں، زبانیں ہیں لیکن آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھ نہیں سکتے، حق کو پرکھ نہیں سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جی بس وہ واپس لوٹ کے سیدھی راہ پہ نہیں آئیں گے۔ آج بھی جن لوگوں نے دین اسلام کا مذاق بنایا ہے، آج بھی جن لوگوں نے قرآن کے راستے کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی چند ٹکوں کے لیے جی گدیاں بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کیا، ان کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا، ان کے ایمان کو برباد کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ جانتے نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ جو لاسانی سرکار، اس کے کئی کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اپنے مریدین میں بیٹھ کے کہتا ہے، بیٹھ کے کہتا ہے کہ ایک دن بادل آئے اور برسنے لگے تو میں نے ان کو کہا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں جبریل سے کہہ کے تمہارے کان کھچوا دوں گا۔ فرشتوں کو کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جبریل یہ ہمارا خادم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بولتے نہیں پتہ اس کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح کئی شعبتے باز ہیں، کئی، آپ کی قمیض لیں گے، اسے ایٹمیں کر کے پھر جھاڑیں گے، اس کے اندر سے کیل نکلیں گی، میخیں نکلیں گی، اور وہ کہیں گے اے لو جی تواڈے تویز کٹ چھڑے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے شفیق، اسکول میں تو میوزیشین آتے تھے اسکولوں میں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، ہوا میں ہاتھ بالکل خالی ہوتا تھا اور ہوا میں وہ ایسے کرتے تھے، سگریٹ پکڑ لیتے تھے، پھر ایسے کرتے تھے ادھر سے بھی سگریٹ پکڑ لیتے تھے، ایسے کرتے ادھر سے بھی سگریٹ پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ ڈبہ دکھاتے تھے، خالی ہوتا تھا، پھر وہ ڈبہ بند کرتے تھے، اس میں سے کبوتر نکل آتا تھا، پیسے نکل آتے تھے۔
رومال کے اندر انگوٹھی دکھاتے تھے، پھر ساتھ ہی مالٹا پڑا ہوتا اسے کاٹتے، اس میں سے نکل آتی۔ اگر تو ولایت کا معیار یہ ہے شوبتہ بازی، پھر تو جتنے مداری گر ہیں سارے ولی ہیں۔ ولایت کا معیار کیا ہے؟ یہی ہے شوبتہ بازی۔ جس نے شوبتہ بازی دکھا لی وہ ولی ہے۔ یہ لسانی سرکار کا معجزہ دکھاتے ہیں، ان کی کرامت دکھاتے ہیں جی، وہ ککڑی ذبح کرتے ہیں اور خون سارا نکل جاتا ہے، پھر وہ ککڑی کو مرغے کو یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں، وہ مرغی اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اور بنگال کے کچھ لڑکے وہ یہ کرتب اسٹیشنوں پہ دکھا کے پیسے کماتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات تو ہر زمانے میں فٹ آئیں گی۔ جو لوگ آج بھی یہ کر رہے ہیں، آج بھی یہ کر رہے ہیں، یہ مثال ان کے لیے، ان کے لیے کہ تم منافقت کر رہے ہو اسلام سے، جان بوجھ کے کر رہے ہو یہ سارا کچھ۔ کیوں کر رہے ہو؟ چند ٹکوں کے لیے کر رہے ہو، چند پیسوں کے لیے کر رہے ہو۔ او کصیب بالصبا فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں دوسری مثال دی گئی، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے کصیب موسلادھار زور کی بارش ہو، زور کی، کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس کے ساتھ اندھیرے بھی ہوں، رات کی تاریکی ہو، اندھیرے ہوں، ورعد، کڑک بھی ہووے بدلاں دی، جیاں و بارکون، چمک بھی ہووے بجلی دی، بجلی چمک دی ہووے، بادل گرج دے ہون، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، مجھے اللہ ہونے کی قسم، میں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں کافروں کو، مشرکوں کو، منکروں کو، بے ایمانوں کو، ہر سمت سے میں اللہ نے گھیرا ڈال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مثال میں بھی سمجھیے گا کہ زوردار بارش ہو، رات کی تاریکی بھی ہو، بجلی کی چمک بھی ہو، بادلوں کی گرج بھی ہو، اب چاہیے کیا ہے؟ جب بارش زوردار ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، جب بجلی چمکے اپنے راستے کو دیکھنا چاہیے، بجلی کی چمک میں راستے کا تعین کرنا چاہیے، ان راستوں پہ چلنا چاہیے، جہاں پھر اندھیرا ہے رک جاؤ، پھر بجلی چمکے پھر اپنے راستے کی طرف چلنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر لیں، کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ کیوں جی کیوں؟ کہیں یہ آواز جو کڑک کی آواز
آواز ہے یہ آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، اس کے کانوں میں پڑنے سے دل نہ پھٹ جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اب سمجھیو گا کَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جو بارش ہے وہ قرآن کی بارش ہے۔ مثال سمجھیے گا، آسمان سے جو بارش ہو رہی ہے نا موسلا دھار، وہ اللہ کی آیات کی بارش ہے، ٹھیک ہے، موسلا دھار بارش ہے اللہ کے قرآن کی۔ اندھیرے ہیں کفر کے، شرک کے، منافقت کے، ان چیزوں کے اندھیرے ہیں گٹا ٹوپ، اور وہ جو کڑک ہے وہ نہ ماننے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، اور وہ جو چمک ہے وہ حق کی علامتیں ہیں جس سے راستے ملتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس موسلا دھار بارش سے فائدہ اٹھاتے، ان اندھیروں کو جھڑنے کے لیے، اس کڑک سے، ڈراموں سے بچنے کے لیے، وہ جو بجلی تھی، روشنی تھی حق کی، اس سے استفادہ حاصل کرتے۔ لیکن یہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے یہ انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا یہ انگلیاں کانوں میں ڈال کے گزرتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے لا یسمعوا لہذا القرآن، ایک دوسرے کو کہتے تھے لا یسمعوا لہذا القرآن، لا یسمعوا لہذا القرآن۔ اے لوگو قرآن نہ سنیو، قرآن نہ سنیو، قرآن نہ سنیو، بلکہ جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو وہاں جا کر شور کرو، وہاں جا کر فتنہ برپا کرو، وہاں جا کر فساد برپا کرو، تاکہ قرآن کی آواز مٹ جائے، تاکہ قرآن سننے سنانے والے پریشان ہو جائیں۔ لا یسمعوا لہذا القرآن، یہ کہتے قرآن نہیں سننا۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختو، چاہیے تو یہ تھا جو اللہ کے وعید کی آیات تھی، ڈراوے تھے، تم ڈر جاتے اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنے راستے کا تعین کرتے۔ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے قرآن سے فائدہ نہیں لیا۔ قرآن کی آیات کانوں میں نہ پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے کانوں میں پڑ جائے اور ہم مان ہی نہ جائیں، ہمیں حق کا راستہ قبول ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ جی اللہ فرماتا ہے کتنی دیر بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف سے منافقین کا، کافروں کا، مشرکوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم جتنا مرضی ٹل لگا لو، جتنا مرضی زور لگا لو، تم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی، اگر مسلمانوں تم دنیاوی زندگی میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ دنیا بھی تمہارے لیے فتح ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا گھر ہے۔ جو بھی اللہ کے قرآن سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی بھی اس کی اجیرن بنا دے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکامی اس کا سبب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا